بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد جنید اعظم ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، نوازشات کی جو بارش ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ عمران خان ایک بار پھر سچا ثابت ہو گیا ہے۔ عمران خان نے ماضی میں اپنے بڑے کلوز دوست کی ڈیمانڈ کو پورا نہ کیا اور اس دوست نے عمران خان کو دغا دیا اور غداری کی، اور اب اس شخص کو غداری کا انعام مل گیا ہے۔ ہر گزرتا دن ایک نئی جو بات ہے وہ سامنے لے کر آ رہا ہے، اور یہ جو چہرے ہیں جو غدار ہیں، جو ملکی مفادات کو پس پشت ڈال کر اپنے مفادات کی خاطر دھوکہ بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، اب ان کا ایک ایک کر کے جو کلا کما ہے وہ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی کہ علیم خان صاحب کی جانب سے عمران خان پر جو الزامات لگائے گئے، جو باتیں کی گئیں، وہ اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سمجھ تو بہت پہلے سے آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اب ان باتوں کا اصل مقصد جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے کہ علیم خان صاحب پر انعامات کی بارش ہونا شروع ہو گئی ہے۔ معاملہ کیا ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے پہلے بیان سے یو ٹرن لیا کہ انہوں نے چند گھنٹے میں ہی اپنے پہلے بیان کی جو ہے وہ انہوں نے تشریح کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ خدا نخواستہ عمران خان کو قتل کرنا ہے، لہذا انہوں نے یو ٹرن لیا۔ اب ایک نیا بیان جو ہے وہ داغ دیا گیا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ سوال اس میں بہت سارے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں کہ رانا ثناء اللہ اس طرح کے بیانات کیوں دے رہے ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ساتھ میں ناظرین گرامی، شیر افضل مروت صاحب، کون نہیں انہیں جانتا، عمران خان کے سپاہی ہیں اور بے باک بول جاتے ہیں۔ شیر افضل کے جو بیانات ہیں، انہوں نے ایک نئی جنگ چھیڑ دی ہے، ایک نیا تہلکہ مچا دیا ہے، ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا ہے۔ کیا شیر افضل کے یہ جو بیانات ہیں یا پھر یہ جو دعوے ہیں، طاقتور حلقوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا طاقتور حلقے جو آزاد امیدوار اپنے سینٹ میں لے کر آنا چاہتے ہیں، کیا ان کو جتوانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، علیم خان صاحب، کون نہیں انہیں جانتا۔ علیم خان صاحب ایک بزنس ٹائکون ہیں، پراپرٹی ڈیلر بھی ہیں، ان کی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے ساتھ جب یہ تھے تب یہ بات کیا کرتے تھے ایک پاکستان کی، تب یہ بات کیا کرتے تھے کہ ہمیں نیا پاکستان چاہیے، لیکن جب طاقتور حلقوں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جب انہیں ان کی طرف سے گرین سگنل ملا، اور سانحہ 9 مئی کے بعد جب پریشرائز کیا گیا، جب پریشر والا ماحول تھا، تو سب سے پہلے علیم خان بھی لڑکھڑا گئے۔ علیم خان نے عمران خان کے بارے میں ڈھیر سارے بیانات دیے، اور جب یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے تب بھی عمران خان کے ساتھ ان کی ان بن تھی۔ وہ ان بن کیوں تھی، پہلے معاملہ سنیں۔ ناظرین، علیم خان کی سوسائٹی پاک ویو کو روڈا کی جانب سے 11,000 کنال زمین سوسائٹی کے لیے NOC جاری کر دیا گیا ہے۔ روڈا کی جانب سے 11,000 کنال ملنے کے بعد پارک ویو سوسائٹی 31,000 کنال کے ساتھ لاہور کا سب سے بڑا رہائشی منصوبہ بن گیا ہے۔ یہ ہے وہ انعام جو علیم خان صاحب نے عمران خان سے غداری کی اور بدلے میں انہیں انعام دیا گیا ہے۔ آخر علیم خان صاحب کو وہ زمین مل ہی گئی ہے جو عمران خان سے بار بار مانگنے پر بھی نہیں ملی تھی۔ یہ وہ زمین تھی جس کا عمران خان کے سامنے معاملہ رکھا گیا، لیکن عمران خان نے کہا کہ یہ غریب لوگوں کی زمین ہے، علیم خان کو یہ زمین نہیں دی جائے گی۔ حالانکہ علیم خان عمران خان کے بڑے دیرینہ ساتھی تھے اور بہت اچھے دوست بھی تھے، لیکن یہ زمین کا جب معاملہ آیا تو عمران خان نے صاف انکار کر دیا کہ آپ کو یہ زمین نہیں دی جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا لاہور سٹی کے نام سے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا گیا تحریک انصاف کے دور میں، جس میں عمران خان نے لاکھوں گھر جو ہے وہ غریبوں بنا کر دینے کا پلان بھی کیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ ریور سٹی جو ہے یہ کہلایا جانا تھا۔ راوی سٹی، یہ راوی جو ریور ہے، دریا ہے، اس کے ساتھ یہ ساری زمین بنتی ہے۔ عمران خان نے اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کا پورا منصوبہ جو ہے وہ بنایا، اس کے بعد وہاں پر ساری جو سروے ہے وہ بھی کروائے گئے، لیکن عدالت کی جانب سے وہ روک دیا گیا۔ اب عمران خان کا یہ پلان ہوتا تھا، وہ پلان یہ تھا کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں جو رینٹ پہ رہتے ہیں وہ وہاں پر اپنا گھر لیں گے،
اور جو وہ رینٹ کی صورت میں معاوضہ ادا کرتے ہیں لہذا وہ قسط کی صورت میں بینکوں کو معاوضہ دیں گے اور ایک محدود عرصہ ہے اس کے اندر ان کی وہ تمام واجبات کلیئر ہو جائیں گے اور وہ ایک اپنے گھر کے مالک بن جائیں گے۔ لیکن علیم خان صاحب کی نظر تھی اس زمین پر کہ یہ زمین اگر مجھے مل جائے، اس زمین پر میں اپنی سوسائٹی بناؤں اور میں اربوں روپے جو ہے وہ کما لوں۔ لہذا انہوں نے عمران خان سے ڈیمانڈ کی، عمران خان نے انکار کیا، لیکن اب جبکہ انہوں نے غداری کی عمران خان سے اور اس غداری کا جو صلہ ہے، جو انعام ہے، وہ انہیں اس زمین کا NOC جاری ہونے کی صورت میں دے دیا گیا ہے، لہذا عمران خان کا یہ موقف بھی سچ ثابت ہو گیا ہے۔ وہیں پر ناظرین گرامی، رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے ایک یو ٹرن لیا، یو ٹرن لینے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے ایک نیا بیان جو ہے وہ داغ دیا ہے۔ اب کون ایسے بیانات رانا ثناء اللہ صاحب سے دلوا رہا ہے؟ کیا رانا ثناء اللہ صاحب کو ہوش نہیں ہے؟ کیا رانا ثناء اللہ صاحب نون لیگ کی جو ایک ان کا پلان تھا یا پھر نون لیگ کی جماعت جس بیانیے پر ابھی چل رہی ہے، کیا رانا ثناء اللہ صاحب اس سے باہر ہو گئے ہیں؟ کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کہا، عمران خان کے بارے میں بہت باتیں کی، لیکن جب انہوں نے گزشتہ رات ایک بات کی عمران خان صاحب کو لے کر، اس کے بعد ان کی وہ ٹرولنگ ہوئی، وہ چترول ہوئی کہ انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا اور اس کی تشریح کرنا پڑی۔ لیکن ناظرین اب وہ کہتے ہیں کہ اگلے 6 ماہ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم رہیں گے یا پھر عمران خان رہے گا۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا نیا بیان ہے، لیکن اس بیان میں انہوں نے کہا کہ اب یہ سیاسی طور پر رہنے کا جو ہے وہ میں بات کر رہا ہوں، یعنی کہ اگلے 6 ماہ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ سیاسی طور پر ہم رہیں گے یا پھر عمران خان رہے گا۔ یہ وہی رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم بہت برے پھنس چکے ہیں، اور پھر انہوں نے بات کرتے کرتے کہا کہ اب ہم جہاں پر پھنس چکے ہیں یہاں سے واپسی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ یہ وہ کہنا چاہتے تھے لیکن وہ سوچے، انہوں نے سوچنے کے بعد کہا کہ میں ناممکن تو نہیں کہتا، ہاں البتہ بہت مشکل ہے۔ یہ وہ طاقتور حلقوں کے چنگل میں پھنس چکے ہیں جہاں سے رانا ثناء اللہ کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ ہم نے غلط رستہ چنا ہے، لہٰذا اب یہاں سے واپسی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ وہیں دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب نے مریم نواز کی کابینہ کا حصہ بننے سے بھی انکار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ نے بائی الیکشن لڑنے سے بھی معذرت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ کا حصہ ضرور ہوں لیکن میں بائی الیکشن نہیں لڑوں گا، نہ ہی میں مریم نواز کی کابینہ کا جو ہے وہ حصہ بنوں گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے نواز گروپ جو ہے یہ اس کے کار خاص ہیں۔ مسلم لیگ نون، مسلم لیگ نواز الگ اور مسلم لیگ شہباز الگ ہے۔ جو شہباز گروپ ہے اس کے بندے الگ ہیں، لہٰذا یہ مسلم لیگ نواز کے کارندے ہیں، لیکن مسلم لیگ نواز کے کارندے ہونے کے باوجود رانا صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ مریم نواز کی کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے، لہٰذا اب وہ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ شاید ان سے یہ بیانات دلوائے جا رہے ہیں۔ پہلے ایک بیان دلوایا جاتا ہے، اس پر عوام کا کرنٹ چیک کیا جاتا ہے کہ عوام کیا رد عمل دیتی ہے۔ کیا یہ ٹیسٹر ہے؟ کیا یہ ٹیسٹر لگایا جا رہا ہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ٹیسٹر لگا کر عوام کو چیک کیا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کا بیانیہ دیا جائے تو عوام کیا رد عمل دیتی ہے؟ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ صرف بات چیک کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات جو ہے وہ دلوائے جا رہے ہیں، اور پھر وہ بیان دلوانے کے بعد ان سے وہ بیان جو ہے وہ واپس بھی جو ہے وہ ریورس کروایا جا رہا ہے کہ اب اپنا یہ بیان واپس لے لیں اور اس کی تشریح کر دیں کہ میں نے یہ بات اس وے میں کی ہے۔ لہذا اب انہوں نے ایک نیا پتہ پھینک دیے، وہ کہتے ہیں کہ اگلے 6 ماہ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ سیاسی طور پر ہم رہتے ہیں یا پھر عمران خان رہتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ناظرین ضرور بتائیے گا۔ شیر افضل مروت صاحب انہوں نے آج سپیچ کی، سپیچ میں انہوں نے کہا کہ مجھے صرف 30,000 پاکستانی دے دیں جو جگرے والے ہوں، جو ثابت قدم رہے۔ انہوں نے خدا کی قسم اٹھا کر کہی کہ آپ کا چوری شدہ مینڈیٹ بھی آپ کو واپس دلوا دوں گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا لیڈر بھی آزاد ہو جائے گا، یعنی کہ عمران خان بھی آزاد ہو جائیں گے۔ وہیں پر ناظرین گرامی، شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا کہ ایک ہفتہ پہلے جو ارشاد بھٹی صاحب نے جس خبر کی جانب اشارہ کیا تھا، ارشاد بھٹی صاحب نے ایک پروگرام ہے رپورٹ کارڈ، اس میں انکشاف کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر پارٹی کے غداروں کی ایک لسٹ تیار ہو چکی ہے، جس کے مطابق لگ بھگ 12 لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ ان کے مطابق ان پارٹی غداروں میں سے اکثر کے بارے خان صاحب کو بھی علم ہے، اور اب شیر افضل مروت صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھ کر یہ بھی کہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے اٹارنی جنرل کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کے پارلیمانی پارٹی ہونے یا نہ ہونے سے متعلق قانونی رائے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دی جائے گی، جس کے بعد سنی اتحاد کونسل کو غیر پارلیمانی سیاسی جماعت ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی آزاد ارکان ہو جائیں گے۔
اور اس طرح 40 لوگ جو پہلے ہی مخالف ہو چکے ہیں، خریدے جا چکے ہیں، وہ پیسے کی چمک کو دیکھتے ہوئے سینٹ الیکشن میں مخالف امیدواروں کو ووٹ دیں گے اور ان کے اوپر آرٹیکل 63A کے تحت منحرف ہونے کا کیس بھی نہیں بن سکے گا، کیونکہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن جیت کر اسمبلی میں پہنچے تھے اور کسی پارلیمانی پارٹی ہدایت پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہے۔ یہ شیر افضل صاحب کے نئے بیان نے ہلچل مچا دی ہے۔ ناظرین، ایک بات ذہن نشین رکھنی پڑے گی کہ جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے اپنے کچھ مہرے ایسے ہیں جنہیں آزاد حیثیت سے سینٹ کا الیکشن لڑوانے کے لیے میدان میں اتارا ہے۔ نون لیگ تو انہیں ووٹ دے گی، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی بھی انہیں ووٹ دے گی، اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم بھی انہیں ووٹ دے گی، اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بھی ان تمام آزاد اراکین سینٹ کو ووٹ دیں گے، لیکن جو امیدوار ہیں سینٹ کے۔ لیکن ناظرین گرامی، اب یہ جو 40 تحریک انصاف کے صوبائی اراکین اسمبلی ہیں، ان کے بھی بکنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ان کا اس طرح فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اگر ٹوٹل ووٹ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے کاؤنٹ کیے جائیں، وہ جتنے بنیں گے اور اس سے اوپر جو ووٹ ڈلیں گے، اور پھر تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے انہیں جو ووٹ ملیں گے یا پھر جتنے ووٹ پڑیں گے، اس بات سے جو ہے وہ واضح طور پر کلیئر ہو جائے گی یہ بات کہ آیا کتنے لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے بک چکے ہیں، جو نوٹوں کی چمک دیکھ کر پھر سے پھسل چکے ہیں، اور عمران خان کا جو وین تھا، جو عمران خان نے بارہا باتیں کی تھیں کہ یہ لوگ پیسے کے پجاری ہیں، یہ لوگ کہیں پر بھی پھسل سکتے ہیں، وہ ایک بار پھر سچ ثابت ہو جائے گا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، 8 جو فروری ہے وہ اس چیز کی گواہ ہے کہ جنہوں نے اس طرح جو لوٹے ہوئے، جو بکے، جنہوں نے پیسہ لے کر پارٹی چھوڑی، عمران خان سے غداری کی، لوگوں نے، عوام کے ووٹ نے انہیں مسترد کر دیا۔ اس میں بڑی بڑی قداور شخصیات ہیں، اس میں علیم خان جیسے قداور شخص موجود ہیں جنہوں نے سیاست سے ہی بائیکاٹ کر دیا ہے، اس میں پرویز خٹک صاحب جیسے بڑے قداور سیاسی شخص ہیں جنہوں نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی ہے سیاست سے کہ وہ اب سیاست نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہ جو لوگ بک رہے ہیں، انہیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے پیسے لے کر عمران خان کا ساتھ چھوڑا تو لوگ انہیں آنے والے انتخابات میں ہرگز سلیکٹ نہیں کریں گے، الٹا لوگ انہیں چوکوں میں، چراہوں میں ذلیل و خوار بھی کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد